وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کی مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ دونوں توجیہات درست ہیں، تاہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ بات فرشتوں کی چل رہی تھی، یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ و فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت اختیار و ارادہ رکھتے ہیں لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت و عرضی کے آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا رہا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد و کینہ نے جوش مارا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔ اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی اور کافر قرار پایا۔ گویا اس کا جرم صرف یہی نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔